السلام علیکم۔ جب میری بیوی حاملہ ہوئی تو بہت عجیب حرکتیں کرنے لگی۔ آدھی رات کو وہ پانی کی بوتل لے کر دوسرے کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، تمہاری بیوی اچھی عورت نہیں ہے، اسے فوراً طلاق دے دو۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ ایک دن میں نے چپکے سے کھڑکی سے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ اپنے اوپر پانی گرا رہی تھی، اور یہ دیکھتے ہی میرے سر پر آسمان گر پڑا کہ میری بیوی کے جسم پر… میرا نام آصف ہے، میری عمر 26 سال ہے، میں ایک ہی بھائی تھا، میری 2 بہنیں تھیں۔ میں اپنی ماں اور ابا کا بہت لاڈ رہا تھا۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ کر کام شروع کر دیا۔ اماں میرے پھر بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں جب اماں کو کہتا میں دبئی چلا جاتا ہوں، وہاں پر کام اچھا ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اماں مجھے گھر سے باہر کیوں نہیں جانے دیتی تھی۔ یہ تو بچپن سے ہی تھا۔ رات کو اماں مجھے کہیں نہیں جانے دیتی تھی، لیکن جب میں بڑا ہوا تب بھی اماں مجھے باہر سے کم جانے دیتی تھی۔ ایک دن میں نے یوں ہی اماں سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے جب میں باہر جاتا ہوں؟ رات کے وقت اماں مجھے کہتی تھی کہ بس ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں گھر سے باہر نہیں جانے دیتی۔ میں اماں کی بات سن کر خاموش ہو جاتا۔ میری ایک بہن کی شادی ہوئی، پھر دوسری کی بھی ہوگی، مگر ابھی تک میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا کہ ماں کو اتنا شوق ہوتا ہے بیٹی کی شادی کا، مگر میری اماں ابھی تک میری شادی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک سے مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی اور بے چینی ہو گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اماں ابھی تک جاگ رہی تھیں۔ پہلے تو کبھی اماں اتنی دیر تک نہیں جاگتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں جاگ رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کے اماں کے پاس گیا۔ اماں مجھے دیکھتے ہی پریشانی سے پوچھنے لگی، تم ٹھیک تو ہو؟ میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگ گیا۔ ابھی میں نے اماں کو کوئی بات بھی نہیں کی تھی مجھے کچھ ہے، تو پھر اماں کو کیسے پتہ چل گیا میں ٹھیک نہیں ہوں؟ میں نے اماں کو کہا کچھ نہیں ہوا، لیکن اماں مجھے کہنے لگی، اگر کوئی بات ہے تو بتا دو، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے اماں کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری طرف دیکھ کر اماں کچھ پرسکون ہوئی، لیکن کوئی بات تو تھی جس کی وجہ سے اماں اتنا پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے جب ان کو کہا کچھ نہیں ہوا، تب جا کر اماں کو سکون ملا اور وہ کمرے میں چلی گئیں۔ لیکن مجھے خود اپنی حالت کا نہیں پتہ تھا، مجھے کیا ہو رہا ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر میں باہر ٹہلتا رہا، میں بھی کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ رات کو نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی تو اماں میرے پاس تھیں۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا جو کہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اماں کو کچھ دنوں سے نہ جانے کیوں میری اتنی فکر لگی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں اتنی رات کو آپ یہاں پر ایسے کیوں میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ سو جائیں۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ آرام سے جا کر سو جائیں۔ تو اماں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے بخار ہو رہا ہے، میرے سر میں بھی بہت درد ہو رہی تھی۔ اگلے دن تک مجھے بخار بہت تیز ہو گیا۔ اماں نے مجھے کہا وہ کسی پیر سے دم کروا کے آئیں گی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ پہلے بھی تو بخار ہوتا ہے، دم کروانا ضروری ہے کیا؟ اماں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور ایک پیر کو لے کر آ گئیں۔ وہ پیر بابا مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک گلاس میں پانی دیا۔ میں نے جیسے ہی وہ پانی پیا، اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں اکیلا تھا، اماں بھی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اماں کو آواز دی تو اماں کمرے میں آئی۔ میں نے اماں سے کہا، یہ کون پاپا تھا؟ اماں مجھے کہنے لگی، انہوں نے دم کیا ہے، اب تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ مجھے ان پر سب پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے اماں کمرے میں چلی گئیں۔ اس کے بعد اماں کا عجیب سا رویہ ہو گیا تھا۔ میں جب بھی انہیں کچھ کہتا وہ اس کام کو الٹا کر دیتی۔ اب تو میری کوئی بات بھی نہیں سنتی۔ جب بھی انہیں میں کہتا کہ مجھے کہیں جانا ہے تو غصہ کرتی۔ مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن یوں ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اماں کو غصے میں کہہ دیا، میری کوئی بات آپ سنتی نہیں ہیں، آپ میری باتیں نہیں مانتی، مجھے بھی اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس دن کے بعد اماں مجھے کہنے لگی، وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی ہے۔ آج سے پہلے انہیں میری شادی کا کوئی خیال نہیں تھا، کبھی ذکر تک نہیں کرتی تھی، لیکن اب یوں اچانک سے انہیں میری شادی کا خیال آ گیا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اچانک شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ میں کچن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اماں میری بہن کے ساتھ کال پر لگی ہوئی تھی، اسے بتا رہی تھی، میں نے جیسی لڑکی ڈھونڈنی تھی ڈھونڈ لی ہے، اب دعا کرنا اس کے گھر والے مان جائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اماں ایک ہی لڑکی کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ ہزاروں لڑکیاں تھیں، مگر اماں کو وہ ایک ہی چاہیے تھی۔ اماں اسی کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میری بہن سے بات ہوئی تھی،
میں نے اسے کہا مجھے بھی وہ لڑکی دکھاؤ جو اماں نے پسند کی ہے، تو اسی کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگی اماں نے سختی سے منع کیا ہے، آپ کو وہ لڑکی نہیں دکھانی، کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے حیرت سے کہا کیوں بھائی، شادی سے پہلے میں ایک بار لڑکی کو دیکھوں گا ہی۔ اپنی بہن کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، وہ مجھے سختی سے منع کر رہی تھی، کچھ بھی ہو جائے لڑکی نہیں دیکھنی بھائی، یہ کیا بات ہوئی تھی؟ میری جس سے شادی ہونی تھی میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ بات بہت عجیب تھی، مجھے اس سے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کوئی پاگل تھا جو بنا دیکھے لڑکی سے شادی کر لیتا۔ رات کا وقت تھا، میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ آخر میں اٹھا اور اماں کے کمرے میں چلا گیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اماں میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، اماں کو نہ جانے اب اچانک سے جلدی کیا تھی، میری شادی کی آج میری مہندی تھی۔ اماں بھی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جب فنکشن ختم ہوا تو میں کمرے میں آ گیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ میں نے پانی پیا مگر پھر بھی نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ میں اماں کے کمرے میں گیا، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، میں بہت مشکل سے اماں کے کمرے تک گیا۔ اماں مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھیں اور کہنے لگی کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے امی کو کہا مجھے نہ جانے کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اماں مجھ سے پریشانی پوچھنے لگیں کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ میں وہیں پر اماں کے پاس بیٹھ گیا اور گہری سانس لینے لگ گیا۔ اماں مجھے کہنے لگی پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اماں نے الماری میں سے ایک بوتل نکالی اور کہنے لگی یہ پانی پی لو۔ میں نے اماں کو حیرت سے دیکھا اور کہا یہ پانی کس نے دیا ہے؟ اماں نے کہا پیر نے دیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے غصے میں کہا مجھے نہیں پینا، جب آپ جانتی ہیں مجھے ان پر یقین نہیں ہے تو کیوں پیوں؟ پھر اماں مجھے کہنے لگی ایک بار پی لو، کچھ نہیں ہوتا۔ اماں کی بات سن کر میں نے پی لیا اور اماں نے بھی مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ میں کمرے میں آ گیا اور وہاں آ کر لیٹ گیا۔ اب مجھے کچھ سکون مل رہا تھا، میں سو گیا اور پھر پوری رات آنکھ نہ کھلی، صبح کے وقت ہی کھلی۔ آج میری بارات تھی اور موڈ بھی فریش ہو گیا۔ پہلے تو مجھے نہ جانے کیا ہوا پڑا تھا، لیکن اماں پریشان لگ رہی تھی، صبح نہ جانے اماں کدھر چلی گئیں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد اماں آئی تھی، جب میں نے ان سے پوچھا کہاں گئی تھیں تو انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں نے غصے سے کہا مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی ہیں، آخر ہم لڑکی کو بیاہ کر لے آئے لیکن نہ جانے کیوں میں نے ابھی تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، وہ میرا کمرے میں جانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ آخر جانا تو تھا ہی۔ میں کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی وہ بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کافی دیر بعد بیٹھا رہا۔ آخر میں نے ہمت کر کے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، میں اس کے چہرے پر نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ بھی میری طرف سے ہی دیکھی جا رہی تھی، جیسے وہ مجھے دیکھ کر کچھ کہے گی۔ پھر اس نے کہا میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہاں دیکھا ہے؟ تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ میری بات سن کر مسکرائی، وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، اس کی باتیں بھی بہت اچھی تھیں۔ اگلے دن اماں مجھ سے پوچھا لڑکی اچھی لگی؟ میں نے اماں کو کہا کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنی بیوی میں ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ رات کے وقت وہ کمرے میں بے چین ہو جاتی تھی، جیسے اس کا دل باہر جانے کو کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے کہتی کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ چھت پر چلی جاتی تھی، اس کے جانے کے بعد میں اندر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ آج بھی وہ کمرے سے باہر تھی، میں یوں ہی موبائل میں لگا ہوا تھا کہ اچانک مجھے اس کی چیخ سنائی دی۔ میں ایک دم سے اٹھا اور کمرے سے باہر گیا، وہ مجھے سامنے بھی نظر نہیں آ رہی تھی، نہ جانے وہ کدھر تھی۔ اماں بھی اپنے کمرے میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ میں اوپر چھت کی طرف گیا، تب مجھے حیرت ہوئی، وہ چھت کے درمیان بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے گال پر تھپکی دی اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا، اماں کو بلایا۔ اسے دیکھ کر اماں بہت پریشان ہو گئی تھی، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ اماں کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس تم اسے یوں ہی چھوڑ دو۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھ کر کہا کیا ہو گیا ہے، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے غصے میں کہا اماں میں اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، لیکن اماں نے مجھے لے جانے سے منع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اماں منع کیوں کر رہی ہیں۔ آخر میں نے اماں کی بات مان لی اور کمرے میں بیٹھا رہا۔ اماں چلی گئی، میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں کچھ ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں وہ ایسی ہو گئی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ کافی ٹائم بعد میں بیٹھا رہا، مجھے نیند آنے لگی تھی، لیکن میں سونا نہیں چاہتا تھا، بس اسے دیکھتا ہی رہا۔ کافی ٹائم بعد اس نے دھیرے سے آنکھ کھولی، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ میری طرف دیکھنے لگ گئی جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گئی،
کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میں اسی کو دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ مجھے کہنے لگی مجھے کیا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا اس کا تو تمہیں پتہ ہی ہو کہ تمہیں کیا ہوا۔ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، وہ کہنے لگی میں وہ نہیں جانتی مجھے کیا ہوا تھا۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں بہت پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی وہ اپنی اماں کے گھر جانا چاہتی ہے، لیکن میری اماں نے منع کر دیا کہ اسے کہیں بھی نہیں لے کر جانا۔ آج میں جب کام سے گھر آیا میری بیوی کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں نے اس کی کا اماں سے پوچھا تو اماں مجھے کہنے لگی ٹھیک ہے، آج تک اماں نے مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں لگائی تھی، کوئی بات نہیں کی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ گھر میں سارا دن کیسے رہتی، کچھ بھی اس کے بارے میں اماں مجھے نہیں بتاتی تھی۔ میں نے سوچا چلو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، لیکن جب بھی میں کام کر کے گھر آتا میری بیوی بہت خوش ہو جاتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری غیر موجودگی میں وہ پریشان سی رہتی ہے۔ میں نے اسے ایک دن اماں سے پوچھا اماں آپ اور میری بیوی میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ دونوں ٹھیک سے بات نہیں کر رہے۔ اماں نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہا کیا ہو گیا ہے، وہ میری بیٹی کی طرح ہے، میں کیوں کچھ کہوں گی اسے، یا پھر وہ تو مجھے اپنی اماں سمجھتی ہے، وہ مجھے کیوں کچھ کہے گی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پریشان ہو یا پھر وہ پریشان ہے، پر ایسی کوئی بات نہیں، بس تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس کا خیال رکھا کرو، وہ زندگی میں تمہارا بہت ساتھ دے گی۔ اماں آج کل بہت عجیب باتیں کر رہی تھی، سنبھالے گی، تمہارا خیال رکھے گی، لوگوں کی باتوں میں مت آنا، میں نے تمہارے لیے اچھی بیوی ڈھونڈی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں۔ سمجھ تو مجھے اس دن آئی جس دن اماں کا انتقال ہو گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میری بہنیں بھی بہت روئی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سب اپنے گھر چلے گئے، لیکن میری نگاہیں گھر میں اماں کو تلاش کرتی تھی۔ میں ارد گرد گھر میں اماں کو دیکھتا تھا، لیکن مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ جب مجھے کچھ اپنی ہوش آئی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے زیادہ تو میری بیوی کو دکھ ہے میری اماں کے مرنے کا۔ وہ اکثر خود میں ہی گم رہتی تھی، میں جب اسے بلاتا تو وہ نہ جانے کہاں کھوئی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ اپنے کاموں میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے میری آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم ڈر گئی، وہ میری طرف دیکھنے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ ارد گرد دیکھنے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسے پریشان ہو رہی ہو؟ میں ہی ہوں، کوئی بھی نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا آپ کی اماں۔ میں نے حیرت سے کہا کیا ہوا میری اماں کو؟ میں نے جب غصے سے میں پوچھا تو وہ میری طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کھانا دو مجھے۔ میری بات سن کر اس نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ چند دن گزرے تو مجھے پتہ چلا میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ اس وقت میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ خوش تو وہ بھی بہت تھی، لیکن تھوڑی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں ارد گرد دیکھنے لگ گیا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں اٹھ کے کمرے سے باہر آیا تو وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسے صحن میں کیوں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں اس کے پاس آ کر بیٹھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں سے چل کر آئی ہو۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پسینہ تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی وہ اتنی رات کو کہاں گئی تھی۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا اور کہاں گئی تھی، اتنا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگی میں تو کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا پھر یہ سب کیا ہے، تم نے کالی چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے اور تمہارا سانس بھی پھولا ہوا ہے؟ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے تم کہیں گئی ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے، میں کہیں بھی نہیں گئی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ پتہ ہے، میں تو کمرے سے باہر آ کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ کمرے میں دم گھٹ رہا تھا اور ابھی سردی بھی لگ رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے کالی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس گرمی میں اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، یہ بات بھی مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں اسے کمرے میں لے آ گیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، وہ مجھے گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں نے اس کو پھر پانی دیا، وہ پانی پی کر سو گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا اور اس کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ جب سے مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تھا وہ ماں بننے والی ہے، اس کے بعد سے وہ بہت عجیب ہو گئی تھی، مجھ سے بھی دور دور رہتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، میرے پاس نہ رہنا چاہتی ہو۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں، لیکن مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس پر غصہ بھی نہیں کر پاتا تھا، نہ اس سے کوئی بات بول پاتا تھا۔ مجھے بہت برا لگتا تھا اسے ڈانٹنا یا پھر اس سے کچھ کہنا۔ جب میں کمرے میں گیا تو مجھے حیرت ہوئی، وہ اپنے اوپر پانی ڈال رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا یہ کیا کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟
ٹھنڈا پانی نہ جانے کیوں اپنے اوپر ڈال رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی مجھے گرمی لگ رہی ہے تو اس وجہ سے ڈال رہی ہوں۔ میں نے اسے ڈھالنے سے منع کیا مگر وہ اپنے اوپر ڈالے جا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا رک جاؤ پاگل لڑکی، یہ کیا پاگل پن ہے، بند کرو یہ سب۔ اس نے سارا پانی اوپر ڈال دیا۔ میں تو کمرے کا برا حال ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس کا کیا کروں۔ میں اس کا بازو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھا کر کہا آرام کرو یہاں، اتنی رات کو نہ جانے کیا پاگل پن تمہیں سوچ گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے کپڑے تبدیل کروائے اور ہم دونوں دوسرے کمرے میں جا کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو میری بیوی کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ بہت سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ میں نے ایک دم سے اسے بلایا تو وہ ڈر کر وہیں بڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی بھی اونچی آواز میں نہیں بلایا میں نے اس کو کہ اس طرح ڈر گئی ہے۔ میں نے کہا تم ٹھیک ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی مجھے نہیں لگتا میں کبھی ٹھیک ہو سکتی ہوں، میں بہت غلط ہوں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا مجھے کسی چیز کی خبر نہ رہی۔ کام جلدی کرنے کے بعد میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر آیا تو دیکھا میری بیوی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ پھر وہ کافی ٹائم بعد اٹھی، مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی آپ آج جلدی کیسے آ گئے؟ مجھے بتا تو دیتے، جلدی آ جانا تھا۔ تو آج اس کی باتیں سن رہا تھا، وہ سوئی ہوئی شکل پر مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے اس پر شدید پیار آ رہا تھا پر میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر میں نے اسے کہا بس کر دو، کتنا بولتی ہو؟ وہ مجھے کہنے لگی آپ میری باتوں کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے، اسی وجہ سے بول رہی تھی، کسی بات کا تو جواب شاید دے ہی دیں۔ اس کے بات سن کر میں مسکرا دیا۔ مجھے لگ رہا تھا اس کا بولنا آج رات پھر اس نے وہی کیا، ٹھنڈا پانی اپنے اوپر ڈالنے لگی اور کہنے لگی مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا چلو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم گھبرا گئی اور مجھے کہنے لگی نہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کچھ بتائے گا نہ تمہیں، کیوں نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس؟ میں نے اسے کہا لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھی، بہت گھبرا رہی تھی۔ میں اسے باہر سے کمرے میں لے کر آیا، اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ مجھے تو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس کی آج کی حرکتوں کی وجہ سے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ میں نے پھر سے کہا چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ ایک دم سے غصے میں کہنے لگی بس میں نے ایک بار بول دیا نا کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، پھر کیوں ضد کرتے ہیں؟ اس نے غصے میں کہہ دیا، لیکن مجھے تو پریشانی ہوئی۔ میں گھر سے نکلا اور محلے کی دائی کے پاس گیا اور اسے گھر لے آیا۔ میری بیوی سے دیکھ کر بھی پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی اسے کہو مجھے ہاتھ مت لگائے۔ میں نے دائی کو کہا میری بیوی کو دیکھیں کیا ہوا ہے، اسے چیک کرنے لگی مگر میری بیوی بہت گھبرا رہی تھی۔ دائی نے میری بیوی کو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی اسے طلاق دے دو۔ وہ جاہل ان پڑھ دائی کی بات سن کر میری بیوی کی ایک دم سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس دائی کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اسے بہت باتیں سنائی اور کہا غلطی ہو گئی جو آپ کو گھر میں لے کر آ گیا، جائیں آج کے بعد اس گھر میں مت آنا۔ میں نے غصے میں دائی کو بھیج دیا اور اسے بہت ساری باتیں بھی سنائی۔ میری بیوی اس دن میرے ساتھ چپک گئی اور روتی ہوئی مجھے کہنے لگی مجھے کبھی چھوڑنا مت۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کچھ نہیں ہوتا، میں پاس ہوں نا تمہارے، میں بھلا تمہیں کیوں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، نہ جانے کیوں اتنی ڈر رہی تھی، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے پیار سے اس سے کہا کچھ نہیں ہوا، میں پاس ہی ہوں، آج کے بعد کوئی دائی کو گھر لے کر نہیں آؤں گا۔ اب وہ مجھے کچھ پرسکون لگ رہی تھی۔ اسے تو میں نے پرسکون کر دیا لیکن مجھے خود بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا اس دائی کا اس طرح کہنا۔ اس نے ایسا کیا دیکھا میری بیوی میں جو ایسی بات کی؟ اس کی بات سن کر مجھے پریشانی ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اگر ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کا کہتا ہوں تو وہ الگ سے مجھے غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے اس سے کہیں بھی نہیں جانا، لیکن نہ جانے کہ وہ کہیں بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ کوئی تو وجہ تھی جو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ کچھ دن بعد جب وہ بات بھول گئی تو میں نے اس سے کہا چلو میں تمہیں باہر گھمانے لے جاتا ہوں۔ وہ باہر جانے کے لیے بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں نے اسے بہت مشکل سے منایا اور اسے لے کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اسے اسپتال لے کر آ گیا۔ وہ بہت گھبرا گئی اور مجھے کہنے لگی مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے غصے میں کہا اب تمہیں ہسپتال آنا ہوگا میرے ساتھ۔ میں اسے لے کر ہسپتال آیا اور ڈاکٹر کو اس کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر میری بیوی کو روم اور عجیب و غریب نظر سے دیکھنے لگی۔ جب وہ روم سے باہر آئے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یہ آپ کی بیوی ہے؟ میں نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھ کر کہا میں لایا ہوں تو میری ہی بیوی ہوگی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی آپ کی بیوی کا یہ علاج نہیں ہے، اس کا تو کوئی اور ہی علاج ہے۔ لیکن ڈاکٹر کی باتیں میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟
مگر میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہ بتایا اور کہا کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس کہ کہا کہ بیوی کا زیادہ خیال رکھو۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی اور کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے، لیکن پھر سے اس نے وہی کام کیا۔ آج غصہ آ گیا مجھے، میں پانی اٹھا کر پھینکنے لگا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی جیسے پانی میں کسی بوڑھے شخص سے بال ہوں۔ میں حیرت سے وہ پانی دیکھنے لگا وہ ڈرتی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، غصے میں اسے پکڑ کر کمرے میں لایا اور بیڈ کے پر پھینکنے والے انداز میں بٹھایا اور ڈرتی ہوئی مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے کہا میری طرف دیکھو اور بتاؤ سچ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے غصے میں کہا۔ اس نے ایک دم سے میرا بازو پکڑ لیا اور رونے لگی۔ میں نے غصے میں کہا مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی آپ کی اماں نے منع کیا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا کیا مطلب؟ اماں تو کب کی اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگی یہ سب بتاتی ہوں جیسے آپ ہیں وہ بھی میں بھی ویسی ہی ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا کیا مطلب میں کیسا ہوں؟ وہ مجھے کہنے لگی آپ ایک پیر کی دعا سے پیدا ہوئے میں بھی ان کی دعا سے ہی پیدا ہوئی۔ آپ کی اماں اس پیر سے تعویذ لیتی تھی اور میری اماں بھی اکثر رات کو ڈری ہوئی تھی بہت زیادہ۔ پیر نے کہا تھا کہ آپ کی اماں کو آپ جیسی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہوگی، اور تب آپ کی اماں نے مجھ سے شادی کروائی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو آپ کی اماں نے کہا تھا زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو تو پیر کے پاس جانا ہے۔ پیر نے مجھے کہا تھا اگر تم کسی دائی کے پاس جاؤ گی یا ڈاکٹر کے پاس تو وہ تمہیں غلط سمجھیں گی، اس وجہ سے 9 مہینے سے پہلے کسی کے پاس نہیں جانا۔ میں نے اس کی باتیں سنی اور گہری سانس لی۔ اب مجھے اماں کی باتوں کی بھی اور اماں کے رویے کی بھی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ کیوں مجھے دم کروا کر پانی دیتی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی یہ پانی بھی انہوں نے ڈالنے کا کہا تھا۔ وہ بتاتے ہوئے مجھے رونے لگ گئی۔ میں نے اسے ساتھ لگا دیا اور کہا رونا بند کرو، سوری میں تمہیں غلط سمجھ آتا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر سوری کہا۔ وہ کہنے لگی آپ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی تھے، مجھے لگا آپ کی اماں نے آپ کو سب بتایا ہوگا، اس وجہ سے آپ کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا چلو آپ کو سب کچھ بتا دیا نا، اب میں کبھی شک نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا اور اب ہم اپنی زندگی میں الحمدللہ بہت خوش ہیں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔